امام حسین علیہ السلام کے زیر استعمال گھوڑا ذوالجناح کہاں سے آیا اور کہاں گیا؟ حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام سے روایت ہے کہ اے لوگو، حسین ابن علی علیہ السلام کے گھوڑے کے سموں سے اڑتی ہوئی مٹی کے پیچھے چلتے جاؤ، جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ حسین ذوالجناح کوئی عام گھوڑا نہیں تھا، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی عظیم شخصیت نے یہ لقب دیا تھا، اور بعض مورخین کے نزدیک اس کا اصلی نام مرتجز تھا، لیکن اس کی غیر معمولی جسامت اور خد و خال کی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو لقب ذوالجناح دیا۔ بعض مورخین کے نزدیک ذوالجناح اور مرتجز دو الگ الگ گھوڑے تھے، لیکن یہ بات بعض مورخین کے نزدیک بعید قیاس ہے۔ ذوالجناح جسمانی ساخت کے لحاظ سے دوسرے جانوروں سے مختلف تھا۔ اس کی پیشانی پر ایک خوشنما اور چمکدار ابھار تھا۔ مغربی دیومالائی قصوں میں ایسے گھوڑوں کو یونانی کون کے نام سے پکارا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایسے گھوڑے پائے جاتے تھے جن کے ماتھے پر ایک چمکدار ابھار یا سینگ ہوا کرتا تھا، اور ان کے پر ہوتے تھے جو طاقت پرواز بھی رکھتے تھے۔ بعض روایات کے مطابق ذوالجناح کا شجرہ نسب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھوڑے سے جا کر ملتا ہے۔ دوسری روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس گھوڑے پر فلسطین سے مکہ آیا کرتے تھے، اسی گھوڑے کی نسل سے ذوالجناح ہے۔ بعض کے نزدیک ذوالجناح بھی جنت کی سواریوں میں سے ایک سواری ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار کے لیے براق کی طرح خدا نے بھیجا تھا۔ بعض کے مطابق یہ ذوالجناح کوئی عام گھوڑا نہیں بلکہ ایک جن تھا جو اللہ کے حکم کے مطابق اہل بیت اطہار کی خدمت پر مامور تھا، اور اپنے فرض کی تکمیل کے لیے 61 ہجری کو واپس لوٹ گیا۔ بعض کے نزدیک ذوالجناح ایک فرشتہ تھا جسے یوم عاشورہ کے واقعات کا گواہ بننا تھا، جیسا کہ حجر اسود بھی ایک فرشتہ ہے جو عہد الست کا گواہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پتھر کی صورت میں اس فرشتے کو دنیا میں بھیجا تاکہ اس بات کی گواہی دے کہ کون لوگ عہد الست پر قائم رہے۔ ذوالجناح قدرت کے مطابق واقع کربلا کا گواہ ہے۔ مورخ یہ لکھنے پر مجبور ہو گیا کہ رہوار حسینی گھوڑا نہیں، کسی اور دنیا کی مخلوق نظر آتا ہے۔ ناظرین، ذوالجناح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کیسے آیا؟ ذوالجناح کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تحفے کے طور پر پیش کیا گیا۔ ایک واقعے کے مطابق مصر کے علاقے اسکندریہ کے بادشاہ مقوقس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون سودا بنت رما کو اور ایک بے مثال گھوڑا روانہ کیا۔ رسول خدا نے سودا بنت رما کو عقد کے ذریعے داخل حرم کیا اور گھوڑے کو پرورش کے لیے حضرت علی علیہ السلام کے سپرد کیا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ایک بادشاہ اپنے وقت کی سب سے با اثر شخصیت کو جو تحفہ پیش کر رہا ہے، لازمی اس میں کوئی خاص بات ہوگی۔ کہا جاتا ہے کہ اسکندریہ کے علاقے میں جو مصر کے شمال اور بحیرہ روم کے جنوبی کناروں پر واقع ہے، ایک گھوڑا جو آزادانہ پھرتا دکھائی دیتا تھا۔ یہ گھوڑا افسانوی کردار کا مالک تھا۔ بہت سے بہادروں اور مہم جوؤں نے اسے گرفتار کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ اس طرح اس گھوڑے کا قصہ زبان زد عام ہو گیا۔ ایک طرح گھوڑے کا ذکر مافوق الفطرت داستان کے طور پر ہونے لگا۔ بادشاہ مقوقس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بے مثال تحفے بھیجنے کی خاطر اپنے کارندوں کو اس گھوڑے کو پکڑنے کے لیے روانہ کیا۔ مقوقس کے کارندے اس گھوڑے کو پکڑنے میں تو کامیاب ہو گئے، لیکن اس میں سوار ہونے میں ناکام ہوئے۔ چنانچہ اس گھوڑے کو اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا گیا۔ اسکندریہ سے مدینے تک تمام راستے میں اس گھوڑے کو بڑے بہادر افراد قابو میں رکھتے۔ جب اس منہ زور گھوڑے کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جانور کو انتہائی پسند فرمایا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی گردن پر ہاتھ پھیرا تو اس نے خوشی کا اظہار کیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی منہ زوری اطاعت میں تبدیل ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت اس کو ذوالجناح کا لقب دیا اور پرورش کے لیے اس کی رسی مولا کائنات کو دے دی۔ اس طرح یہ ان کے ساتھ ایسے چل پڑے جیسے صدیوں سے منزل کی تلاش میں بھٹکنے والے مسافر کی روح کو منزل پا لینے کے بعد قرار آ گیا ہو۔ ذوالجناح کا رنگ داغ موتی کی طرح سفید تھا۔
لہٰذا پتہ چلا کہ یہ ذوالجناح حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اس میں قدرت کا راز یہ ہے کہ آئندہ جب بھی ذکر ذوالجناح ہو فقط راہوار حسینی کی وجہ سے نہ پہچانا جائے، بلکہ اس کا ذکر ہو تو یاد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تازہ ہو۔ اور ذوالجناح کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ اس کی پشت پر سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہوئے تھے۔ اس کے بعد مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام، اور پھر امام حسن علیہ السلام، اور آخر میں امام حسین علیہ السلام نے سواری کی۔ ذوالجناح، مرتجز، عقاب، میمون وغیرہ یہ وہ گھوڑے تھے جو کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختلف ملکوں کے حکمرانوں نے تحفتاً بھجوائے تھے، اور یہ گھوڑے رسول اللہ کے استعمال میں بھی رہے۔ یہ نبوت و امامت کا معجزہ ہے کہ ان سے مربوط منسوب کسی بھی شے پر زمانے کی کثافتیں نظر انداز نہیں ہوتی۔ اسی لیے 61 ہجری میں یہ گھوڑا اسی آب و تاب کے ساتھ امام حسین علیہ السلام اور اقربا کی سواری بنے ہوئے تھے۔ بعض مورخین کے نزدیک حضرت عبد المطلب علیہ السلام کو یمن کے بادشاہ سیف بن یزدن نے 4 گھوڑے ہدیہ کیے تھے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 8 برس تھی۔ بادشاہ یمن کی خواہش تھی کہ آپ ان گھوڑوں کو اپنے پوتے کو دے دیجیے گا، وہ بڑا ہو کر نبی بنے گا، میں نے آسمانی کتابوں میں اس کی پہچان پڑھی ہے۔ حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے وہ گھوڑے اپنے پوتے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمسنی کے عالم میں باری باری ہر گھوڑے پر سواری کی۔ ایک گھوڑے کا نام مرتجز رکھا، ایک گھوڑے کا نام میمون رکھا، اور ایک کا نام ذوالجناح رکھا، ایک کا نام تاویہ رکھا۔ سیف بن یزدن نے گھوڑا دینے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شفاعت کی دعا کی التجا کی تھی۔ ناظرین، بعض مورخین کہتے ہیں کہ ثقب جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشہور گھوڑا ہے اسی کو ذوالجناح کہتے ہیں۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ ذوالجناح کا اصل نام مرتجز تھا۔ چند مورخین کے نزدیک عقاب اور ذوالجناح ایک ہی گھوڑے کے 2 نام ہیں، لیکن خیال یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جناح نام کا ایک گھوڑا تھا جسے بعد میں ذوالجناح کہا جانے لگا۔ سید جعفر الزمان نقوی لکھتے ہیں کہ حمیری خاندان میں سے بازان تبع یمن تھا جو کہ سیف بن یزین کی اولاد میں سے تھا۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم